ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، دونوں کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے، اور امانت داری دکھانا، ایماندار بننا، یہ ہمارے معاملات کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، تم دنیا میں امانتیں ان کے اہلوں کو دو اور قیامت میں جا کر اپنی امانتیں رب سے وصول کر لو۔ جو رب العالمین نے ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، وہ تمہیں اس کے بدلے میں قیامت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے موصول ہوگا۔ اب یہ امانت کا حکم کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین اسے حرف انا سے شروع فرما رہا ہے۔ تاکیدی حکم ہے یہ، تحقیق کے لیے، شک اور تردد کو زائل کرنے کے لیے۔ اور اس میں خطاب ویسے تو ایک مخصوص موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا میں نے شان نزول پچھلے جمعۃ المبارک خانہ کعبہ کی چابیوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سارے مسلمان بھی ہیں قیامت تک کے لیے، کیونکہ آیات کے الفاظ سے جو ہے اس کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے، شان نزول کے خصوص کا لحاظ نہیں ہوتا۔ کوئی واقعہ خاص شان نزول کے اعتبار سے جو ہے رونما ہوا ہو، آیت کریمہ جو ہے اس کا ورود ہو، اس کا نزول ہو خاص موقع کے لحاظ سے، لیکن اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس میں عموم ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے پھر وہ قیامت تک کے لیے وہ مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل کا تعین کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ عام بندہ اتنی باریکیوں میں نہیں جا سکتا جتنا عام بندے نے دنیا داری میں اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، الجھا لیا اپنے آپ کو، اور کتابوں سے، مطالعہ سے، قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے، سیرت نبوی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے کہ جو ہے لغویات کے لیے تو انسان نے وقت رکھا ہے، فضول گوئی کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت رکھا ہے، اگر نہیں وقت رکھا اپنے دن کے اوقات میں سے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں رکھا، قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں رکھا، قرآن کو سیکھنے کا وقت نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے فہم کا یہ وقت نہیں رکھا۔ تو ہر بندہ تو نہیں اب اس کی باریکیوں کو جان سکتا، وہ جان سکتا ہے جو اس پہ کوشش کرے گا، جو اہل حق کی خدمت میں بیٹھ کر شاگردی کرے گا اور پڑھے گا، سیکھے گا، اللہ اس پر عیاں کر دے گا ہر راز کو۔ لیکن جو وقت بھی نہ دے، صحبت بھی اختیار نہ کرے، اور جا کے پھنس بھی جائے کسی گمراہ کے پاس، تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں حکم دینے کے لیے۔ تو بعض لوگ، یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے بارے میں بڑی زبان کھول کر جو ہے بعض ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور بعض واضح الفاظ کے اندر اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ پرانے دور کے لیے تھا، اب جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس میں ہمارے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو جو ہے وہ عجیب سی کتاب بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ الرجک ہیں، کوئی تو واضح واضح بکتے ہیں، کوئی اشارتاً کنایتاً اسلام کی، علماء کی، مذہب کی، دینداروں کی، داڑھی والوں کی، امامے والوں کی، جناب منبر و محراب والوں کی اس طرح توہین کر کر بلا واسطہ تو نہیں، بالواسطہ وہ اسلام، صاحب قرآن اور اللہ رب العالمین کی ایک توہین کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور انہیں سمجھائیں تو کون سمجھے؟ جسے اللہ ہدایت دے وہی سمجھتا ہے، ورنہ تو سمجھ کے قریب سے بھی نہیں وہ گزرے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف الفاظ سے ہم پر احکامات جو ہیں وہ نازل فرمائے، جس طرح نماز اور روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں امر کے صیغے ہیں، اقیموا بھی اور آتوا بھی، یہاں حکم کے الفاظ استعمال کیے اور زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت اللہ نے فرمائی۔
روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا، یا فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ اب لفظ تو وہاں کتابتن سے کتبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ کتبہ تو کتابت سے ہے، اور کتابت کا معنی تو لکھنا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ لکھا ہے کہ لکھ دیا ہے گیا ہے تمہارے لیے روزہ رکھنا، تو زندگی میں ایک دو مرتبہ بھی رکھ لو تو ہر سال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی گمراہ اس طرح کا بھی جو ہے تعویل فاسد کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے سے آزاد ثابت کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اللہ رب العالمین فرضیت کا دوسرا طریقہ اس میں ارشاد، یعنی دوسرے انداز سے اس میں روزوں کی فرضیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حج کے لیے اب نہ کتبہ فرمایا نہ حکم کا صیغہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے جو ہے اللہ نے اپنے گھر کا حج لازم کر دیا ہے۔ اب یہ لازم کر دیا ہے، یہ ترجمہ تو لزوم کا معنی لفظ تو ہے ہی نہیں ان میں، تو کس طرح پتہ چلے گا؟ اب یہ محققین علماء مفسرین بتائیں گے، جن کو پتہ ہوگا کہ لام کس کس مقصد کے لیے آتا ہے۔ یہاں لام علت کے لیے ہے، سببیت کے لیے ہے، قسم کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، نفع کے لیے ہے، زائدہ ہے، کیا ہے؟ حروف کی کتنی ساری قسمیں ہیں، اور ان کے جو ہے علیحدہ علیحدہ سے اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کی با جو ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ الصاق کے لیے ہے، تعدیہ کے لیے ہے، وہ مصاحبت کے لیے ہے، استعانت کے لیے ہے، کاہے کے لیے ہے؟ اب یہ باتیں اگر ہم کریں گے تو آپ کہیں گے کہ آج سمجھ کچھ نہیں آیا، پتہ نہیں کچھ اور ہی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ اس کو بات سمجھ آتی ہے جو خاص سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، اور وہ مقصد اس کا جو ہے اس کو گہرائی میں جانا ہوتا ہے، تو اس کو پھر یہ باتیں جو ہے شروع میں جو مشکل لگتی ہیں پھر آہستہ آہستہ آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر فن کا اصول ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس انداز میں حج کی فرضیت کو بیان کیا۔ اسی طرح اللہ نے وراثت کے احکام، میراث کے احکام جو بیان کیے، اس میں اللہ نے الفاظ اور استعمال کیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پورا رکوع اللہ نے آگے وراثت کے احکام بیان کیے۔ اب اس میں اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ اب لفظ تو وصیت کے ہیں یہاں پر، اوصا یوصی، اس سے تو اب وہ جو ہے کوئی شخص کہ یہ تو وصیت ہے، حکم تھوڑی ہے، حکم تو اور چیز ہوتی ہے، وصیت اور چیز ہوتی ہے۔ آج کوئی پلمبر بیٹھ جائے، کوئی انجینئر بن کے بیٹھ جائے، کوئی ڈنگر ڈاکٹر بیٹھ جائے کمرے کے اندر اسپیکر لگا کر اور یہ باتیں کرنا شروع کر دے کہ یہ تو جناب کہاں لکھا ہے، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ میں نے خود ایک سرکاری ٹی وی پر ایک شخص جو ہے وہ کوئی کورٹ کا جج تھا، اور اس کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو مجھے ہنسی آئی کہ جناب حضرت صاحب نے ساری زندگی کالے لفظ پڑھ پڑھ کر جناب اپنی عمر گال لی ہے، اور قرآن نہیں سمجھ آیا۔ کہتا الطلاق مرتان، طلاقیں تو دو ہوتی ہیں قرآن میں، یہ مولوی تیسری پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، طلاقیں تو دو ہوتی ہیں، الطلاق مرتان، طلاقیں یہ دیکھو اللہ فرماتا ہے طلاق تو دو مرتبہ ہے۔ اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ تیسری طلاق کا ذکر اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا سے، اور یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ طلاق رجعی جو ہوتی ہے وہ طلاق جسے دے کر رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے، بغیر حلالے کے، وہ طلاق انسان دو دفعہ دے سکتا ہے۔ اور تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ آگے فرماتا ہے اگر اس نے پھر طلاق دے دی یعنی تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ حلال نہیں ہوگی بھی اپنے شوہر کے لیے جب تک کہ کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ تو حلالہ کا جو صورت ہے حلالہ شرعی کی بات ہو رہی ہے، تو اس شخص کو صرف وہ نظر آیا مرتان کا مطلب ہے دو مرتبہ، اس نے تیسری طلاق کا انکار کر دیا۔ تیسری طلاق کا انکار کر کے اس نے قرآن مجید کی نص کا انکار کر دیا، احادیث متواترہ صحیحہ کا انکار کر دیا، صرف کس کی لفظوں سے دھوکہ کھا گیا، اور علم کی قلت تھی، علم کا فقدان تھا، اور صحیح علم اسے تھا ہی نہیں، اور ہے وہ کورٹ کا بڑی جناب سینئر کورٹ کا وہ جج تھا۔ تو عزیزان محترم وہی بات جو بار بار ہم وضاحت سے بھی اور اشارتاً کنایتاً بھی بلکہ صراحتاً کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف چند لمحے دے کر دین کو تو آپ اس کی جو ہے اس کا حق ادا کر دیں اور اس کے ماہر بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب یہ ادائے امانت کا، امانت اختیار کرنے کا، امانتیں ان کے اہلوں کو سپرد کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس میں اللہ نے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ یأمرکم، ان اللہ یأمرکم، یأمر امر سے ہے۔ اب امر کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، امر بھی
امر بھی جناب علماء فرماتے ہیں کہ 18 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے کے لیے؟ تو عام بندہ جو پڑھے گا تو اس کو کہے گا امر کا معنی حکم ہے، امر کام کو بھی کہتے ہیں، امر حکم کو بھی کہتے ہیں، تو لہذا اس کے علاوہ اس کی عقل کام نہیں کرے گی کہ اور اس کا مطلب کیا ہے، اور امر کی تعریف کیا ہے، امر کہاں پر کس معنی کے لیے آیا، کہاں امر کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، کہاں اس سے مجازی معنی مراد لیے جائیں گے، حقیقت سے عدول کب کیا جا سکتا ہے اور اس سے تجاوز جو ہے کب ہوگا اور کب اس کے مجازی معنی استعمال ہوں گے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے اس کے اندر امر کے الفاظ ہیں، اور امر تو بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر، مجھے تجھ سے یہ مطلوب ہے، اور ہم چھوٹے مرتبے والے ہیں اور اللہ کے لیے ہم جو دعائیں کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، اس میں ہم امر کے صیغے بول رہے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اغفر بھی امر کا صیغہ، ارحم بھی امر کا صیغہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اجعل امر کا صیغہ ہے، مقیم الصلاۃ، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تقبل یتقبل تقبلا سے امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح اور کتنی ساری دعائیں ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، انتصر ینتصر سے انتصر امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں امر کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ ہم اللہ تجھے حکم دیتے ہیں کہ تمہاری مدد کر، معاذ اللہ، ایسے کسی نے کہا نہیں تو کافر ہوا نہیں، یہ تو توہین ہو جائے گی۔ تو یہاں پر امر دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں امر ندا کے لیے آتا ہے، کہیں امر استحباب کے لیے، اس طرح سے۔ تو یہ اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، ایڑیاں گھسانی پڑتی ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم فرمانے کے انداز ہیں مختلف۔ تو خیر یہاں پر واضح الفاظ استعمال کیے، یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کا معاملہ نہایت ہی سنجیدہ ہے، اور اس کو اللہ نے خاص اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، امانت اور عدل سے دنیا بھی قائم ہے اور آخرت بھی قائم ہے۔ ایک عدل کا دن آخرت میں بھی ہوگا جس میں انصاف ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہے، یوم الدین ہے، وہ فیصلے کا دن ہے، اس دن عدل ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہم گناہ گاروں پر فضل بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ جس ملک میں نہ امانت ہو اور نہ ہی عدل ہو، وہ ملک ویران ہیں، وہ انسٹیبل ہیں، وہ ان میں سٹیبلٹی کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ جہاں عدل کا فقدان ہے، عزیزان محترم، سال ہا سال سے آپ ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی عدل قائم نہیں کیا، کبھی بھی عدل کا دور دورہ ہونے ہی نہیں دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو ایسوں کا معاون رہا ہے یا ان فیوچر بھی رہے گا، قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں مجرموں کے کٹہرے میں وہ کھڑا ہوگا۔ جو قاتلوں کا ساتھ دیتا ہے، جو چوروں کا ساتھ دیتا ہے، جو خائنوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کتنے واضح احکام ارشاد فرما رہا ہے۔ عدل کے بغیر تو نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا، عدل کے بغیر تو مساوات جو ہے، اور اس طرح سے جو معاملات ہیں جو اللہ نے وسائل دیے ہیں ہمیں، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں، جب ان کی تقسیم ہی صحیح نہیں ہوگی، معاملات ہی صحیح نہیں ہوں گے، اصلاحی معاشرے کی نہیں ہوگی، افراد تک ان کے وسائل جو ہے وہ نہیں پہنچیں گے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بڑھتی جائے گی، تو بتائیے ظلم نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، افتراق نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ یہی تو چیزیں فساد فی الارض پیدا کرتی ہیں، ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، کس وجہ سے ہے کہ عدل نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، رول کی جو رولز ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اس کی تنفیذ نہیں ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جاتا، چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، زانیوں کو جو ہے وہ کوڑے نہیں مارے جاتے، یہ سنسار نہیں کیا جاتا شادی شدہ زانیوں کو، اسی طرح جو اور بھی اللہ نے حدود بیان کی ہیں ان کا نفاذ ہی نہیں ہے، اس کی جو ہے بر وقت انصاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ امانت جو اللہ نے اقتدار کی دی ہے اہل اقتدار کو، وہ اپنی امانتوں کے اندر خائن ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ عدل کا نظام قائم کر ہی نہیں سکے ہیں۔ اور یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کتنا واضح حکم ارشاد فرما
فرما رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ لیکن جو بھی ملک دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، حالات حاضرہ کا آپ جو ہے مطالعہ کر لیں، جائزہ لے لیں، آپ کو انسٹیبلٹی نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو اطمینان نظر نہیں آئے گا جہاں پر عدل و انصاف نہیں ہے، وہاں لوٹ کھسوٹ کا معاملہ ہی نظر آئے گا، چوری چکاری ظلم ستم آپ کو نظر آئیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ نہ وہاں کے اہل اقتدار امین ہیں، جو اللہ نے انہیں امانت دی ہے وہ اس کے امین ہی نہیں ہے، امانت داری کا جو ہے مظاہرہ کر ہی نہیں رہے، ایمانداری کا جو ہے وہ مظہر بن ہی نہیں رہے ہیں۔ تو لہذا کس طرح سے وہاں پر امن آ سکتا ہے، کس طرح خوشحالی آ سکتی ہے؟ کبھی بھی خوشحالی نہیں آئے گی، کبھی بھی جو ہے وہاں امن نہیں آئے گا جہاں پر ایمانداری ایگزسٹ نہیں کرتی، موجود نہیں ہے، وہاں پر امن آ سکتا نہیں۔ جہاں عدل نہیں ہے اور وہاں پر بھی یہ جو ہے یہ جنازہ ایسے ہی نکلا رہے گا امن اور سکون کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے خود امین ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی محمد امین، ان کو امین کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد کہا جاتا تھا کہ وعدوں کو سچا کر دکھانے والے، وعدوں میں سچائی اختیار کرنے والے، وعدوں کی پاسداری کرنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں کو ان کے اہلوں تک پہنچانے والے۔ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے تعریفیں بیان کی ہیں امانت والوں کی، اور احادیث اور سیرت کی کتابیں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی، صحابہ کرام کی ایمانداری کی بڑی بڑی واضح مثالیں موجود ہیں۔ رب العالمین نے پھر آسمان و زمین پر بھی جو ہے وہ امانت ہی پیش فرمائی تھی۔ آگے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین پر امانت پیش کی۔ اللہ نے دوسری مخلوقات کو بھی کہا تم امانت کا بوجھ اٹھا لو گے، تو سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان ہی تھا کہ جس نے کہا ہاں ہاں، جلد بازی میں کہہ دیا ہاں میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظلومن جہولا، یہ جو ہے نا یہ اپنے ظلم کرنے والا ہے اور یہ ناعاقبت اندیش ہے۔ تو یہ انسان نے یہ حامی بھری کہ ہاں میں بوجھ اٹھاتا ہوں، وہ کس چیز کا میں ذکر ابھی کرتا ہوں۔ تو امانت، جب لفظ آیا ہے آیت کے اندر امانات، ان تؤدوا الامانات، امانت کی جمع امانات، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف مال کسی کے پاس رکھوا دو تو امانت تو صرف یہ ہوتی ہے، لیکن اللہ جمع ذکر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امانت صرف مالی ہی نہیں ہوتی، امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور وہ کون سی قسمیں ہیں؟ علم کی امانت، مال کی امانت، عزت و آبرو کی امانت، رازداری، رازوں کی امانت۔ کسی کے پاس کوئی راز ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں ڈنڈورا ایسے پیٹتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے نا یہ بات کسی کو نہ کرنا، وہ باہر جا کے نہ کسی کو بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ بات تم کسی کو نہ کرنا، وہ آگے جا کے تیسرے کو کہتا ہے یہ بات تم کسی کو نہ کرنا، تم سے ہی کر رہا ہوں، وہ اگلے جا کے وہ بھارا، ہر بندہ ہر ایک کو رازدان بنائی جاتا ہے، اور جس کا وہ راز ہوتا ہے وہ جناب وہ سارا اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، تو سارے کے سارے خائن ہو جاتے، خیانت کرنے والے، بے ایمانی ظاہر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو امانت کی بہت سی قسمیں ہیں، اور یہ بھی آپ نے پچھلے جمعہ المبارک سنا کہ جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں، یہ پارٹس آف باڈی دیے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اللہ کی ہمارے پاس کیا ہیں؟ امانتیں ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو بہرحال حکم اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، احکام کیا نکل رہے اس آیہ کریمہ سے کہ امانت کسی کی بھی ہو اس کو دی جائے، امانت مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، کافر ذمی جو کہ مسلمانوں کے امیر سے اجازت لے کر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر جو رہتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں وہ ہو، یا امانت جو ہے کسی کافر حربی کی کیوں نہ ہو۔ کافر حربی کون ہوتا ہے؟ کہ جو دارالحرب کے اندر جس کے ساتھ قتال حلال ہے، وہ آپ کو مار دے یا آپ کو شہید کر دے یا آپ اس کو مار دیں، کوئی قصاص قصوص نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن اسلامی ملک میں جہاں کفار اجازت لے کے رہ رہے ہیں، وہاں اگر کوئی کافر کو مار دے گا ناحق تو اس کے بدلے میں مسلمان بھی مارا جائے گا، اس کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ تو بہرحال امانت اس نے بھی دی ہو تو اس کو لوٹانا، اس میں خیانت نہ کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے، اور اس کی واضح مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہجرت کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ جو ہے وہ تشریف لے جانے والے تھے، تو آپ کے پاس کیا تھی؟ کافروں کی، مشرکوں کی امانتیں تھیں۔ آپ نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، علی یہ کافر
جو میرے قتل کرنے کے در پہ ہے، میرے یہ خون خار قاتل جو ہے بننے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، یہ میرے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، تو میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں، مشرکوں کی امانتیں ہیں، یہ تم امانتیں مشرکوں کو کافروں کو واپس لوٹا کر تو تم بھی پھر پیچھے پیچھے مدینے چلے آنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے امین ہیں، کتنے عظیم انسان ہیں، کتنی عظیم شخصیت ہے کہ آپ نے ایسے وقت میں کہ کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے آپ کے گھر کو، سرکار اس وقت بھی کس چیز کی تلقین فرما رہے ہیں؟ معاملات کی، امانت داری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ علی تجھے کچھ نہیں کہیں گے یہ، تو یہ دے کر یہ کام کر کے زندہ سلامت مدینے پہنچے گا۔ اس میں یہ خبر بھی تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتیں مشرکوں کو لوٹا کر پھر آپ بھی وہاں پر حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب محمد امین کہتے تھے، خیانت کسی کی بھی بہرحال جائز نہیں۔ عزیزان محترم، زمین و آسمان پر جو امانت پیش کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں پر امانت پیش کی، زمین پر امانتیں پیش کی کہ تم اس کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے مخلوقات پر امانتیں پیش کی، آسمان و زمین جیسے مضبوط جسامت رکھنے والے، یہ زمین کا وجود کیسا ہے؟ زمین پتھریلی بھی ہے، ریتلی بھی ہے، سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، کتنا بڑا وجود رکھتی ہے، آسمان کتنا بڑا وجود رکھتے ہیں۔ ان کو کہا امانت اٹھا لو گے، کہنے لگے ہم نہیں اٹھا سکتے، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو لیکن انسان، حضرت انسان نے کیا کہا کہ میں اٹھا لوں گا۔ وہ امانت کیا تھی؟ اللہ کون سا بوجھ ڈالنا چاہتا تھا؟ کون سی امانت دینا چاہتا تھا؟ وہ امانت شرعی احکامات کی تھی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اس کو کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ تو انسان نے یہ بوجھ اٹھایا، اور یہ امانت کاہے کی تھی؟ عشق الہی کی تھی کہ مجازی عشقوں میں نہیں پڑنا، عشق کرنا ہے تو فقط رب کائنات سے کرنا ہے، یا مصطفیٰ کی ذات سے کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ امانت دی، خوف خدا کی امانت کہ رب سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا، اور عشق مصطفی کی امانت کہ میرے محبوب سے عشق کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے کہ قیامت کا انتظار کرو، کب؟ کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں تو پھر قیامت آنے کا انتظار کرو۔